اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 صرف چل رہی تھی، ہم پہلے یہ پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ پورا ایک واقعہ ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفسٌ ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس معاملے میں ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے۔ دارا جو ہوتا ہے نا، ادارا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر کوئی چیز پھینکنا، اور یہاں مراد ہے کہ مطلب پھینکنے سے مراد الزام تراشیاں کرنا، وہ کہے بھی نہیں تمہارے قبیلے سے یہ بندہ ہے جس نے قتل کیا تھا، وہ کہے نہیں جی تمہارے قبیلے سے تھا، یعنی قتل ہوا ہے اور معاملہ مشتبہ ہو گیا، سمجھ نہیں آیا قاتل کون ہے، تو ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے لگے کہ نہیں جی تو نے کیا، نہیں جی تو نے کیا۔ واللہ، اور اللہ، مخرجن، نکالنے والا ہے۔ اخرجہ یخرج، اخراجن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نکالنا، اور اس کا فاعل ہوتا ہے مخرج۔ میں نے بتایا تھا سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے اگر زیر ہے تو وہ فاعل، اور اگر اس پہ زبر ہے تو مفعول، پیسیو وائس بن جاتا ہے، جیسے مخرج نکالنے والا، مخرج جسے نکالا جائے، تو مخرج نکالنے والا تھا، اور ایک اور مفہوم ہے اس کا ظاہر کرنے والا۔ ماں وہ جو تم تھے تم لوگ، تکتمون چھپاتے تھے، قتم شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی کو چھپانا، تو وہ لوگ جو تم چھپا رہے تھے، یعنی جو قاتل اصل قاتل تھا جسے تم بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو، بِبَعْضِهَا، بعض کو بعض سے، اس کے بعض کو اس سے مارو، اس کو مارو اس کے بعد سے، سوری یہ مطلب ہے۔ یہ اضرب جو ہے صیغہ امر ہے، اضربو تم سب مارو، ہو اسے، یعنی حکم یہ دیا گیا تھا کہ بچڑے کا جو گائے کا جو ذبح کیا گیا اس کے گوشت کا ٹکڑا مردہ کے جسم سے لگاؤ، تو وہ ہے کہ ہم اس کے گوشت سے اس کو چھو۔ کذالک، ایسے ہی، یحیی اللہ، اللہ زندہ کرتا ہے، الموتى، موت کو، مردہ کو، ایسے ہی اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ، اور تمہیں دکھاتا ہے، آیات ہی، اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم لوگ، تعقلون، عقل کرو، تاکہ تم لوگ عقل کرو، ایسے ہی اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا واقعہ محذوف ہو گیا ہے کہ وہ بندہ زندہ ہوا یا نہیں ہوا، اس نے اٹھ کے بتایا کہ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تفصیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، اللہ تعالیٰ نے جسٹ اتنا کہہ دیا ایسے ہی اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے، یعنی یہ آیت بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے مردہ کو زندہ کر دیا تھا۔ اصل چیز تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھانا کہ اللہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، تو ایسے ہی اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تاکہ تم لوگ عقل کرو۔ تو میں اس کا پورے واقعہ کا ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ کر دوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے، جب ایک پورا واقعہ ریپیٹ ہو تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ان لوگوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھی، مطلب کیا کیا غلطیاں کی تھی، گناہ کیا تھا، نافرمانیاں کی تھی۔ جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو مذاق کرتا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے کہ وہ واضح کر دے یہ کیا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ گائے ہو جو نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی تازہ تازہ جوان ہو، ان کے بالکل درمیان میں ہو، تو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے پورا کرو۔ تو کہنے لگے پوچھو اپنے رب سے ہمارے لیے، وہ واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے اس کا رنگ ہو سنہری، شوخ رنگ ہو، دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ تو کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، یہ جو گائے ہے یہ ہمارے لیے ابھی مشکوک ہے، مشتبہ ہے، ہاں اب انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم سمجھ جائیں گے بات کو۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے یہ گائے ہو ایسی جس کو جو نہ ہی زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی پلاتی ہو، وہ بے عیب ہو، اس پہ کوئی داغ نہ ہو۔ تو کہنے لگے ہاں اب آپ صحیح بات کے ساتھ آئے ہیں، اب سمجھ گئے۔ بس انہوں نے ذبح کر دیا، لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ اور جب تم نے ایک بندے کو قتل کیا اور اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے، تو اللہ تمہیں اس چیز سے نکالنے والا تھا، جو تم اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اس کے ٹکڑے سے اس کو مارو، ایسے ہی اللہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ عقل کرو۔ تو یہ پورا مفہوم ہو گیا اس واقعے کا۔
جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح غیر ضروری سوال کیے. ایک تو غیر ضروری سوال سے اپنے لیے معاملہ بھی مشکل بنایا، اور دوسرا ہمارے لیے بھی ایک مثال چھوڑ گئے کہ غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے. جب ایک چیز کا حکم دے دیا جائے تو جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا کر لو، تاکہ اس کے پھر مواخذہ بھی زیادہ نہیں ہوگا نا. کہ بھی جیسے اگر گائے کو ذبح کر دیتے، اب وہ گائے جیسی بھی ہوتی وہ ذبح کر دیتے، تو ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہونا تھا، کوئی حساب نہیں ہونا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں کیا. سیدھا سیدھا سا انہوں نے کام کرنا تھا اور سیدھا اس کا رزلٹ نکل آنا تھا. یہ آیت نمبر 73 تک کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.